جو ہے نا مدینہ منورہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, اور باقی صحابی جو تھے, حضرت عمر تھے, حضرت ابوبکر تھے, حضرت علی تھے, بڑے بڑے صحابہ, ان کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گئے. یہ بھی ایک میریکل آف نبوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا کھول دیا تھا ان کے سامنے. زید شہید ہو گئے ہیں, پھر بتایا جعفر شہید ہو گئے ہیں, پھر بتایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. اب مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کو لیڈر بنائیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنایا جائے. تو خالد was the sword of Allah and he was taken out in front of the Romans that day. اور اس کے بعد یہ حضور کا پیور میریکل تھا کہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان کو جارڈن کے ساؤتھ کا سارا ویژن دکھا رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلح حدیبیہ کے بعد سے جو مسلمانوں کو جیت کا سلسلہ خیبر اور سراؤنڈنگز کے ایریاز میں جو ہوا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنا, اور وہ خواب جو اللہ نے ان کو دکھایا اس کا سچائی میں ڈھلنا, وہ ہم نے کور کیا تھا. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا سورہ فتح میں, وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. whereas خیبر کے مقام پہ ایک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب مسلمان ایک سے ایک فورٹ کی فتح یابی پہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پریزنٹ کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو تناول فرمایا. اس کھانے میں بیسیکلی گوشت تھا, اور جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیا تو اس کی بائٹ لیتے ہی, پہلا بائٹ لیتے ہی انہوں نے اس کو تھوک دیا. تو صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ہے, اور یہ فوراً جس میں ہی منہ میں ڈالا وہ تھوک دے. کچھ نگل چکے تھے کوئی صحابی, وہ پھر اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے بنایا ہے کھانا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کوئی یہودی خاتون ہے جس نے یہ کھانا بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا اس عورت کو, اور حضور نے سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا. اللہ کے نبی کی بھی آپ ذات دیکھیں گے, وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر قتل کا حکم لگا سکتے تھے, لیکن موقع دیا, اور صفائی کا موقع ضرور دینا چاہیے, یہ اس سے ایک ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. موقع دیا, کیوں تم نے زہر ملایا میرے کھانے میں. اس نے کہا کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور معاذ اللہ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو معاذ اللہ ہم آپ سے جان چھڑوا لیں گے, معاذ اللہ. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو دوسرے صحابی تھے, وہ جو حلق سے نیچے لے کے جا چکے تھے, ان کا نام تھا بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کھانا کھا لیا تھا, اور وہ انسٹنٹینیسلی جیسی وہ کھانا حلق سے اترا ہے, ہی ڈائڈ, he was martyred, ان کی فوراً شہادت ہو گئی. اتنا زہر تھا کہ آپ امیجن کریں کہ ایک لقمہ کھاتے ہی وہ فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیو تو کر لیا تھا, یعنی کہ اثر تو کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں, لیکن فوراً اس کو تھوک دیا, اور فوراً حکم بھی فرمایا اپنے ساتھیوں کو تھوک دیں. تو جو اب جیسے یہ بشر ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ انفارچونیٹلی نگل چکے تھے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا, تو ان کی شہادت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے کیس میں تو معاف کر دیا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں,
تم نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے لیکن مرڈر ہوا نہیں، اس لیے میں تم پہ ایگزیکیوشن جاری نہیں کروں گا. لیکن جو حضرت بشر البرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثین تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کو معاف نہیں کرتے. تو اس عورت کو پھر ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کا گردن تن سے جدا کی گئی، اور جو ان کے وارثین تھے ان کے خواہش کے مطابق یہ انصاف کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو معاف کر دیا تھا، لیکن اب بشر البرا کے بہا پہ وہ معاف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے وارثین کے اوپر تھا. تو وارثین نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، تو اس لیے قتل کیا گیا اس عورت کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں زہر کا اثر آخر تک رہا، اور حضور نے کیونکہ شہادت کی دعا کی تھی، اور شہادت جو ہے وہ اللہ کے نبی کو اس طرح مل نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی کو جہاد میں کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عنصر باقی رکھا کہ جو اینڈ میں حضور کا وصال جب ہوگا اس میں اس کا اثر رہا، جس کی وجہ سے حضور کو شہادت کا رتبہ بھی حاصل ہے اور سب سے بڑے نبی ہونے کا رتبہ بھی حاصل ہے. اب ہم 8ویں ایئر آف ہجرہ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ جماعت الاولیٰ کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی 3000 لوگوں کی، اور اس فوج کو کہا کہ یہ آپ کو اگر یاد ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے میسنجرز بھیجے تھے جن کو کچھ ٹرائبز نے مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اس میں سے ایک ٹرائب تھی غسنیت ٹرائب، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر تھے حضرت الحارث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہید کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں نے ان کا بدلہ لینا ہے، اور شربیل الغسانی نے ان کو شہید کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی، اور حضور کو یہ بھی آئیڈیا تھا کہ یہ جو غسانی ہے، یہ ٹرائب ہے، یہ رومن امپائر کے انڈر آتی ہے. تو اب آپ کہہ لو کہ رومنز کے ساتھ ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3000 کی فوج تیار کی اور اس طرف بھیجنے کا حکم فرمایا، تو اس کے اندر کچھ اس ٹرائب کے اندر کچھ کرسچنز بھی تھے، عرب کرسچنز بھی تھے، اور لیکن ان کے اوپر زیادہ جو وہ تھا ہولڈ وہ رومنز کا تھا. تو اس لیے کرسچنز تھے بیسیکلی آپ کہہ لو، لیکن عرب کرسچنز تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ رومن کی فوج، رومن امپائر جو ہے وہ یہ بھی ایک پلان کر رہی ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے مدینہ منورہ میں آ کے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی ڈیفینڈ کرنا تھا اور اس فوج کو بدلے کے لیے بھی بھیجنا تھا. حضور نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ اس فوج کا جو لیڈر تھے وہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور جھنڈا حضرت زید بن حارث کو دیا گیا. اور یہ اسلام ہے جی. حضور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت رکھتے تھے آپ کو پتہ ہے. پوری عمر انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری، پہلے بیٹے بن کے، پھر جب بھی اللہ کا حکم آیا اس کے بعد ویسے ان کی خادم بن گئے. تو یہ آپ کو پتہ ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جن کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ. تو یہ واحد دین ہے اسلام جو ایک غلام کو جو ہے وہ ایک امیر بھی بناتا ہے، یعنی کہ فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیتا ہے. تو اسلام کی برکتیں یہ ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوتے ہیں تو پھر جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے گا، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ کو دیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب غالباً آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مدعا کی جنگ ہے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان بھی تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے ساتھ چلتے گئے، 3000 کا لشکر تھا،
اور مدینہ منورہ کے گیٹ تک ان کے ساتھ چلتے رہے اور ان کو ایڈوائز کرتے رہے. ایڈوائز کیا تھی؟ ایڈوائز یہ تھی، بڑی خوبصورت ایڈوائز تھی کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور آپ اپنے بھائی کیا ریونج لینے جا رہے ہیں. جو بھائی آپ کے شہید کر دیے گئے ان کا ریونج لینے جا رہے ہیں. انہوں نے وار کرائم کیا ہے اور ہمیں اپنی پریزنس اور اپنی سٹیٹمنٹ دینا ضروری ہے کہ ہم نڈر لوگ ہیں اور اپنے بھائیوں کا بدلہ لینا جانتے ہیں. اس کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کرسچنز یعنی کہ عیسائیوں کو پائیں گے، اور اگر ان کو ان کے چرچز میں پائیں تو ان کے چرچز پہ حملہ مت کیجیے گا. پہلا حکم یہ دیا، کیونکہ چرچز جو ہیں وہ عبادت گاہیں ہیں اور وہاں پہ امن کی جگہیں ہیں. تو چرچز کو آپ نے بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا اگر وہ چرچز میں پائے جائیں. یہ اسلامک رولنگ بھی ہے، آج تک سٹینڈ کرتی، قیامت تک سٹینڈ کرتی رہے گی. آپ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں گرا سکتے، کسی کی عبادت گاہ کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. وہ ان کا مذہب ہے، ہم ان کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری انسٹرکشن جاری کی کہ کسی خاتون کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، اور نہ ہی کسی بزرگ کو مارنا، اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی ڈسٹرکٹیو مت ہونا، بلڈنگز کو اور ٹریز کو نقصان مت پہنچانا. تو یہ رولنگز جو ہیں موتا کے اندر یہ میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اگر آپ جنگ میں بھی ہیں تو بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، درختوں کو اور بلڈنگز کو اور عبادت گاہوں کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. آپ نے لڑنا ہے تو صرف دشمن سے لڑنا ہے، دیٹس اٹ. تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑی لائن ڈیفائن کلیئر ہونی چاہیے، اور ہمیں میوٹیلیشن آف باڈی بھی الاؤڈ نہیں ہے. اس کے بعد this was a beautiful advice and a lecture given by Prophet sallallahu alaihi wasallam to those people who were leaving Medina Munawwara for a bigger cause. تو جب یہ موتا کے پاس پہنچے تو حضور انہوں نے نوٹس کیا کہ رومنز کی جو تعداد ہے جو منیمم آتی ہے کتابوں میں وہ 1.5 لاکھ ہے، اور جو میکسیمم آتی ہے وہ 3 لاکھ ہے. آپ اندازہ کریں کہ 3000 فوج ہے مسلمانوں کی، اور آگے کتنے ہیں؟ 1.5 منیمم ہے اور 300,000 میکسیمم ہے. اب آپ امیجن کریں یہ کوئی 10 گنا بڑی فوج نہیں ہے، 20 گنا بڑی فوج نہیں ہے، یہ اسٹریٹ اوے 100 گنا بڑی فوج ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ پہلے جب انہوں نے 1000 دیکھے، اس کے بعد عرب کرسچنز نے بھی 1000 کی فوج جمع کی ہوئی تھی، اور ان کو یہ سارے جو ہیں مل ملا کے جو آپ ایسٹیمیٹڈ فگر آپ کہہ لو کہ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے. منیمم ویسے 150 آتا ہے اور میکسیمم 300، لیکن 2 سے 2.5 لاکھ کے بارے میں زیادہ تر اس کے بارے میں آتا ہے. لیکن اٹ واز 3000 ورسز 200,000، یعنی کہ 3000 ورسز 2 لاکھ، which is impossible آج کی دنیا میں یہ بات کرنا بھی. اب مسلمانوں کے اندر ڈسکشن شروع ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، should we fight them or not؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور کی انسٹرکشن ہے، اس پہ ہمیں دوسری ہدایت نہیں رکھنی چاہیے، we should fight them. اس پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی باتیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہے جنگ کے لیے، اور جنگ کبھی بھی ہم نے نمبروں سے نہیں جیتی، ہمیشہ ہم تعداد میں کم رہیں. مسلمان جنگ کبھی بھی تعداد سے نہیں جیتا. اس کے بعد کبھی بھی ہم نے ویپنز کے زور پہ جنگ نہیں جیتی. وکٹری جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشنز کو اوبے کریں گے اور اپنے دین پہ استقامت دکھائیں گے.
اور اگر ہم شہید کر دیے جائیں پھر بھی ہماری وکٹری ہے, اور اگر ہم ان کو اوور کم کر لیں گے تو پھر بھی ہماری وکٹری ہے. اس لیے ڈرے مت, and let's go and fight them. So this lecture made them agree to fight. اب جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اٹ واز اے سویئر بیٹل, اور اس میں عرب کرسچنز بھی تھے, رومن امپائر کے لوگ بھی تھے, مسلمز یہاں پہ تھے. حضرت حارث ابن عمیر الازدی کا ریونج لینے کے لیے, جو کہ ایک لیٹر لے کے گئے تھے رومن اس کے اس ویسنائٹ ٹرائب کے پاس جن کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اب رومنز نے جب دیکھا, انہوں نے فوج پہ اوپر دھیان نہیں کیا. انہوں نے کہا جو فلیگ بیررز ہیں نا اس آرمی کے, ان کو گرا دو. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ جو فلیگ بیررز ہیں ان کو گرا دو, آرمی کا مرال خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا, ان کو لیڈرشپ نہیں ملے گی. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پہلا جو ٹارگیٹ انہوں نے تانا رومنز نے, وہ تھا سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, یہ رومنز نے جو پہلا ٹارگیٹ رکھا وہ تھا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جھنڈا ان کے پاس تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اگر ان کے لیڈر کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ کیا کریں گے, ان کا مورال خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے کبھی ایسی بات پہلے ہی نہیں کی تھی کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے گا, یہ شہید ہو جائے تو یہ کمانڈ لے گا, یہ شہید ہو جائے تو یہ تو کہتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ یہ تینوں شہید ہوں گے ایٹ دا پوائنٹ. اور عبداللہ بن رواحہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے, مدینہ منورہ, تو رو پڑے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی ہے جو پل صراط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی, اور یہ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 ہے جس کو وہ یاد کر کے رو پڑے, اور یہ کہا کہ ہر انسان نے اس جہنم کے برج کے اوپر سے گزرنا ہے. کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو اس سے بچ سکے. Everyone has to pass over it. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی سم ہاؤ ڈاؤن دا لائن یہ پتا تھا کہ شاید میں نے جنگ میں سے واپسی نہیں آنا. تو اب وہ اپنی موت کو یاد کر کے اس لیے رو رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا, میں اس برج کو کیسے کراس کر سکوں گا. تو میرے اور آپ کا تو پھر یار اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے. ہم لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہر چیز کے آگے انہوں نے کھڑے ہو گئے, ایسی سپر پاورز کے آگے بھی کھڑے ہو گئے, لیکن پھر بھی خیال کیا ہے موت کے وقت, جہنم کے وقت, جہنم کے اوپر سے جو برج ہے اس کو میں کیسے کراس کروں. تو یہ میں نے اور آپ نے بھی کراس کرنا ہے, لیکن وی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. اور ساتھ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شعر میں یہ بھی پڑھا کہ وہ تو ایک بال سے بھی باریک ہے, اور ایک وہ تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے, اس کے اوپر سے کیسے گزروں گا. تو اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نہ گزرے. حضور سے لے کے حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ہر انسان نے اس برج کے اوپر سے گزرنا. اور اس برج کے اوپر سے گزرنے کا ہم نے صراط کے برج کے بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ وہ آپ کا ایمان ہی آپ کو گزار کے لے کے جائے گا وہاں سے. جس کا ایمان جتنا ہوگا اتنی تیزی سے وہ گزر جائے گا, اور معاذ اللہ جو کام ایمان والے ہوں گے وہ اس میں گر جائیں گے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ نے کو جواب دیا کہ مجھے اس وجہ سے رونا آ رہا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ جب میں واپس آؤں گا یا نہیں, لیکن اب اگر نہیں آتا تو پھر میں نے اس برج کا مجھے یاد کر کے آئی ایم جسٹ کرائنگ. خیر, جیسے اب واپس جنگ پہ آتے ہیں, اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹ ناپا ہوا تھا, اور حضرت زید بن حارث کو فائنلی انہوں نے شہید کر دیا.
اور سدرن پارٹ ہے یہ بیسیکلی جارڈن کا, یا اگر آج کے جارڈن میں آپ جائیں جو سدرن پارٹ ہے وہاں یہ موتا کی جگہ ہے جہاں لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوک اوور, اور یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کزن بھی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے, حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسبینڈ تھے, اور اہل بیت میں سے آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی بہت بڑا ان کے پاس ایک مرتبہ ہے, اور شروع سے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے. مسلمانوں کے لیے حبشہ میں ہجرت کی سب سے پہلے انہوں نے, اور حضرت اسما بنت امیس میاں بیوی دونوں بہت محبت رکھتے تھے اپنے آپس میں, اور پھر اینڈ تک ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر تک یہ حبشہ ہی میں رہے, اس خیبر میں آیا یہ ادھر. اس کے بعد جو ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی باڈی کو دیکھا نا تو 90 انجریز تھی ان کی, اور ساری فرنٹ پہ تھی, بیک پہ نہیں تھی, ایک بھی نہیں تھی بیک. بیک واز پیورلی کلیئر, لیکن فرنٹ واز ود 90 انجریز which showed کہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کتنے دلیری سے لڑے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا, انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, جو بچ گیا ان کا منہ سے انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا, اور پھر فائنلی ان کے اوپر اتنے وار کیے گئے کہ 90 وار ہیں. وہ اندازہ کر لیں آپ. اب حضرت جعفر بن طیار, حضرت زید کے بعد ان کی بھی شہادت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کمانڈر بنتے ہیں, ان کی بھی فوراً ان نو ٹائم وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. تو جو حضور نے بتایا تھا وہ اب پرابلم یہ تھا کہ حضور نے ہم تین لوگوں کا بتایا تھا, اس سے آگے اب کوئی آپشن نہیں تھی. اب یہ تینوں جب لیڈر شہید ہو گئے تو اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک پینک پھیل گیا کہ اب کیا کریں, لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس. تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر ہم اس طرح ہی لڑتے رہیں گے بغیر لیڈرشپ کے تو ہمیں بہت پرابلم ہوگی, تو لیٹس چوز اے لیڈر بٹوین اس. تو دیٹ از دا ٹائم تو اس لیے امیر کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے گا, امیر ہمیشہ ایک چیز کو لیڈ کرتا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو فوراً لیا گیا اور اس کو پھر عمل کیا گیا, اور سب نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا. ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے, آپ کو پتہ ابھی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ان کا واقعہ پڑھا, اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑے واریر ہیں, تو لیٹس میک ہم اے لیڈر. اب حضور نے اس کے پیچھے ایک جو آپ کہہ لو کہ حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت خالد کو خود نومینیٹ کیوں نہیں کیا, تاکہ مسلمانوں کو یہ فیل نہ ہو یہ تبھی مسلمان ہوئے ہیں, یہ کیسے ہمارے اوپر ایک دم سے لیڈر بن سکتے ہیں وار میں. تو یہ اللہ نے فیصلہ مسلمانوں سے کروایا. حضور یہ کہہ سکتے تھے خالد کو رکھ لینا ہے اپنی چوائس میں, لیکن حضور نے یہ نہیں کہا, تو اس لیے یہ مسلمانوں کو چوز کردہ لیڈر تھا. اب آج بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیس سٹڈیز دنیا کی ہر فوج میں پڑھائی جاتی ہے, ہر فوج میں. آپ امیجن کریں, سچ واز اے جنرل کہ ان کی یو ایس آرمی سے لے کے ہر فوج میں ان کی اسٹریٹجیز پڑھائی جاتی, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل انٹیلیجنس دی ہوئی تھی, اور وار فیئر کا اسپیشل ٹیکٹکس اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے. اور اس کے بعد حضرت خالد نے اپنے ہاتھ میں پھر جھنڈا پکڑا اور اسٹریٹجی چینج کی. رائٹ ونگ کو لیفٹ پہ کیا, لیفٹ کو رائٹ پہ کیا, آگے والے ونگ کو پیچھے کیا, پیچھے والے ونگ کو آگے کیا. اس سے رومنس کو کیا لگا اگلے دن کہ بہت بڑی لگتا ہے کوئی ری انفورسمنٹ آئی ہے مسلمانوں کو, شکلیں بدل گئی ساری, پیچھے والے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو رائٹ والے لیفٹ ہو گئے, وہ جب ان کی نظر میں سے جو رائٹ تھا وہ اب شکلیں وہاں نہیں تھیں. یہ حضرت خالد کی اسٹریٹجی تھی. حضرت خالد اب صحابہ پریشان تھے کہ حضرت خالد کیا کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کوشچن نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کو سب سے بہتر پتا کہ وہ وار کے امیر ہیں, ان کو پتا ہے کہ اپنے نے کیا کرنا ہے. تو جب رومنز نے یہ دیکھا تو رومنز نے کہا کہ اس کا مطلب کہ there is a lot of reinforcement coming from
جو ہے نا مدینہ منورہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, اور باقی صحابی جو تھے, حضرت عمر تھے, حضرت ابوبکر تھے, حضرت علی تھے, بڑے بڑے صحابہ, ان کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گئے. یہ بھی ایک میریکل آف نبوہ تھا, اللہ تعالیٰ نے جنگ کا کھول دیا تھا ان کے سامنے. زید شہید ہو گئے ہیں, پھر بتایا جعفر شہید ہو گئے ہیں, پھر بتایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. اب مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کو لیڈر بنائیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنایا جائے. تو خالد was the sword of Allah and he was taken out in front of the Romans that day. اور اس کے بعد یہ حضور کا پیور میریکل تھا کہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان کو جارڈن کے ساؤتھ کا سارا ویژن دکھا رہے تھے. جیسے معراج کے اندر جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ بتائیں بیت المقدس کی دروازے کھڑکیاں کتنے, تو اللہ نے ان کے سامنے پردہ کھول کے ایک ہی چیز سامنے کر دی تھی. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہم نے 7 دن یہ جنگ لڑی ہے, 7 days we fought, اور کنٹینیوسلی اسی اسٹریٹجی کو یہ 3000 کو یہ آگے پیچھے کرتے رہے. اور پھر ہوا کیا, گوریلا ٹیکٹکس کے لیے حضرت خالد نون تھے, کوئی چھوٹی سی بنا کے گروپ بنا کے ان پہ حملہ بھی کروا دیتے تھے, اور آہستہ آہستہ حضرت خالد ان کو پیچھے لا رہے تھے اپنی فوج. اس کی ریزن کیا تھی, جب لڑائی لڑتا ہے نا کوئی جرنیل, اس کو پتا میں نے اپنی اسٹرینتھ پہ لڑنا ہے, تو ڈیزرٹ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے, پیور ڈیزرٹ میں, کیونکہ عرب جو ہیں وہ ڈیزرٹ میں لڑنے کے ماہر تھے. تو حضرت خالد جو ہیں وہ دس واز اے ٹیکٹیکل, دس واز ناٹ اللہ معاف کرے, کوئی جنگ اتنی چھوڑ رہے تھے, وہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کہتے ہیں اس کو, کہ آپ اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں فوج کو تاکہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ آگے لڑیں. تو رومنس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہم تو کنٹینیوسلی آگے آگے جائی جا رہے ہیں, اور یہ فوج ہمیں مین ڈیزرٹ میں گھسیٹ رہی ہے, یا تو ہم پھنس جائیں کیونکہ ہمیں ڈیزرٹ کی لڑائی کیا بالکل اندازہ نہیں. تو رومنز جو ہیں پریشان ہو گئے اب یہاں پہ. دس واز این انٹیلیجنس آف اے مین, کیا ان کو اپنی اسٹرینتھ پہ لا کے مارو. تو پھر جو ہے نا آپ اندازہ کریں 3000 ورسز 250,000, یعنی کہ 3000 ورسز 2.5 لاکھ. میں ایوریج لے رہا ہوں, ورنہ 3 لاکھ کا فگر بھی ہے. 75,000 رومنز مارے گئے ہیں اس جنگ میں. 75,000 رومنز ور کلڈ. اور مسلمان کتنے شہید ہوئے ہوں گے آپ جسٹ گیس اٹ, 12. آؤٹ آف 3000 مسلمان 12 شہید ہوتے ہیں, اور باقی 75,000 رومن مارے جاتے ہیں. And this was the intellect of سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. تو اب نکلی اللہ کی تلوار, جو حضور کے الفاظ تھے اس سے اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضور نے کیسے یہ پروڈکٹ کیا تھا کہ یہ اب مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح ملے گی. حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ موتا میں نے اپنی 9 تلواریں میری ٹوٹی. اتنی سخت لڑائی تھی کہ 9 تلواریں میری ٹوٹی. اور حضرت خالد بن ولید کو اسی جنگ کے بعد سیف اللہ کا لقب ملتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ he was not martyred on the battlefield ever. ایون کہ جب احد میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑے تو ادھر بھی شکست نہیں ہوئی. تو اللہ نے ان کو ایک خصوصی حیثیت دی ہوئی تھی, اور ظاہری بات ہے تلوار تھے اللہ کی, کیسے توڑ سکتا تھا کوئی. واحد جرنیل ہیں جو انہوں نے اوور 100 وارز فائٹ کی ہیں and he remained undefeated. چنگیز خان was along with them, but چنگیز خان was defeated in his last war, مارا گیا تھا. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ تک زندہ رہے, اور پھر اپنے بستر پہ جا کے انہوں نے اللہ کو جان دی. اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک کو دیکھ کے ظاہری بات ہے تکلیف انسان کو ویسی بہت ہوتی ہے. 90 انجریز تھیں اور ہاتھ کٹے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جنت میں 2 پر دیے جائیں گے, ہاتھوں کی بجائے پر ہوں گے, اور وہ جنت میں اڑتے پھریں گے. اس لیے ان کو جعفر بن طیار کہا گیا. ویسے جعفر بن ابی طالب کہا جاتا لیکن جعفر بن طیار ہم ان کو ویسے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 2 ونگز ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب بھی ان کے بیٹے سے ملتا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ اے ابن طیار, یعنی کہ کس کے بیٹے؟ پار والوں کے بیٹے. میں جان کے ان کی جو ان کا مرتبہ تھا اس کو ہائی لائٹ کیا کرتا تھا کہ یہ اس مرتبے میں فائز ہیں. ان سے ایک بیٹا جو ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہیں حضرت ابو بکر سے. اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ان کا نکاح کس سے ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کافی اولاد ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر بن طیار کے نکاح کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں گئیں. ان کے فوت ہونے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں. اور اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ مسلمان شادیاں لسٹ کے لیے نہیں کرتے تھے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, صرف پروٹیکشن کے لیے کرتے تھے کہ ہماری بیواؤں کی پروٹیکشن کے لیے ہم یہ نکاح کریں. تو جب یہ جنگ موتا سے جب واپس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 300 کا لشکر لے کے ان دا کمانڈ آف عمر بن عاص نو ٹو سارٹ آؤٹ دا پیپل آف قدا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موتا کے اندر رومن امپائر کا ساتھ دیا تھا. اب دیکھیں مسلمانوں کی جنگیں نہیں ختم ہوتی ہیں. حضور کی پہلی زندگی, مکہ کی زندگی ساری تکلیفوں میں گزری, مدینہ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری. تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ کیسی ٹف لائف تھی ان لوگوں کی. تو حضرت عمر بن عاص کو کمانڈ دی گئی, 300 لوگوں کو کی فوج دی گئی, اور یہ خدا کے لوگوں کے خلاف بھیجا گیا کہ انہوں نے رومنز کا سائڈ لیا, جیسے احزاب میں کے اندر ہر ایک کو سارٹ آؤٹ کیا تھا. حضور اس چیز پہ بلیو کرتے تھے کہ مسلمان ویک نہیں ہو سکتا. اس نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے جا کے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا بدلہ لینے آیا ہوں, اور ادھر ہم ہیں کہ ہم مارے مسلمان مرتے ہیں, پہلے تو خود مارتے ہیں مسلمان اپنے ہاتھوں سے, جو اور اگر دوسرا دشمن مارے تو ویسے ہی سبحان اللہ ہمارے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے بھی. اور ہمیں اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی لڑو. تو یہ ایک جنگ تھی جس کا نام تھا دھات السلاسل. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ جگہ کا نام تھا, اور دوسرا اس کو اس لیے بھی کہا سلاسل سے مطلب ہے چینز. رومنز جو ہے نا وہ ڈرپوک تھے بیسکلی. تو جب یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے اپنی فوج کو نا چینز باندھ دیا کرتے تھے اور وار فیئر میں لا کے کھڑا کر دیا کرتے تھے. اور میں کرے کہتے ایڈیٹ سے کہ لڑائی میں بھی چینز باندھی ہوتی تھی پاؤں پہ ان کے تاکہ بھاگ نہ سکے. تو حضرت خالد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فوج لے کے پہنچے ہیں ذات السلاسل پہ, تو حضرت عمر بن عاص نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں نے آگ نہیں جلانی بالکل بھی. تو صحابہ نے کہا کہ دیکھیں سردی بہت زیادہ ہے, ہم لوگوں کو آگ جلانی پڑے گی. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ آئی ایم بین چوزن ایز اے امیر آف دس وار. اگر آپ نے آگ جلائی تو آپ نے میری نافرمانی کی ہے, اور پھر آپ نے انڈائریکٹلی حضور کی نافرمانی کی, انہوں نے آگ جلانے نہیں دی. اب صحابہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اندر سے, ظاہر ہے سردی لگ رہی تھی, اور حضرت عمر بن عاص بھی نئے مسلمان ہوئے تھے. تو لیکن اس کے پیچھے ایک وہ آ گیا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہوگا. تو حضرت عمر بن عاص نے لیٹر لکھا مدینہ فوراً کہ مجھے 200 لوگوں کی ری انفورسمنٹ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمانڈ میں 200 لوگ بھیجے, جس میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی شامل تھے. اور اس کے بعد ہوا گیا کہ جب جنگ شروع ہوئی ان کی تعداد پھر زیادہ تھی, کافی زیادہ تھی, وہ نمبر یہاں مینشن نہیں ہے. اور اس زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ مسلمان جو یہ فوجیں ہوتی تھیں نا ایک دوسرے کی تعداد کا اندازہ لگایا کرتی تھیں اور پھر لڑائی لڑا کرتی تھیں. خیر مسلمانوں نے اگلے دن الحمدللہ ان کے اوپر فوراً وار کیا اور ان کو بھاگنے میں مجبور کیا. وہ پہلی چینیں پہن کے آئے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے,
تو ان کے اوپر تو وار بس ایک بار کی ضرورت تھی اور یہ بھاگ گئے وہاں سے. اور اس کے بعد یہاں پہ جب اب یہ والی فوج واپس آ رہی تھی تو بہت سارے جو قریب کی ٹرائبس تھیں انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ اب ہماری پروٹیکشن اب آپ کریں گے, ہم اسلام کے فولڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں. تو یہ 2 جنگیں موتا اور ذات السلاسل اس نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا, اور اتنا تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ ایک دم سے ابھی آپ جب ہم حنین پہ جائیں گے تو 10 ایون فتح مکہ پہ جائیں گے تو 10,000 کا لشکر بن گیا تھا, ابھی یہ 3,000 تھا. تو ایک دم سے اتنا تعداد بڑھی. اور اس کے بعد اس میں ایک وہ بھی بندہ تھا اویاہنا ابن حسن الفزاری, لیٹر آن ہی became a مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو احزاب کے اندر ان کے ساتھ شامل تھا اس پوری پلان کے اندر, لیکن اس نے بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے اپنی پروٹیکشن مانگی تو مسلمانوں نے پروٹیکشن دی. اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت عمر بن عاص کی شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر بن عاص نے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, انہوں نے ہمیں آگ نہیں جلانے دی. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جب رومنز بھاگ رہے تھے ہم ان کو مارنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ بس ٹھیک ہے وی آر ون, کوئی ضرورت نہیں ان کے پیچھے جانے کی. آپ حضرت عمر بن عاص سے پوچھے. حضور نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا کہ آپ نے آگ کیوں نہیں چلانے دی؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ دیکھیں ہمارے نمبرز بہت کم تھے, اور دشمن اگر ہم آگ جلا لیتے دشمن کو پتہ چل جانا تھا ان کے نمبرز بہت کم ہیں. 300 بندوں کی آگ کتنی آگ ہونی تھی, اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے, تو میں نے اس لیے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ آگ جلائیں. یہ بھی ایک وار اسٹریٹجی تھی, اور اس وقت انہوں نے کیلکولیٹ کر لینا تھا, اور انہوں نے بلکہ ہمارے حملے کی انتظار کرنے سے پہلے ہم پہ حملہ کر دینا تھا. دس واز اے ویری ریزنیبل آنسر جو حضرت عمر بن عاص نے دیا, اور حضور نے اسے فلی ایگری کیا. اور دوسرا یہ کہ حضور کو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بھاگنے اس لیے دیا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان سے بدلہ لینا ہے. الحمدللہ ہم وکٹوریس ہو گئے تھے, ہم نے ایکسٹرا مدد ماننے تھے. آپ نے کہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ کریٹ کرنی ہے, تو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے کریٹ کر دی تھی, اور اس سے زیادہ ہم اس چیز کو آگے طول دینا بھی نہیں چاہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ یا عمر, یعنی کہ دونوں باتوں میں عمر بن عاص ٹھیک تھے, اور ان کی خوب تعریف کی. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ پلٹونز اور بھیجی جنہوں نے عذاب اور موتا میں لوگ کی سائڈز گئیں, اور یہ سارے آپریشن. اور اس میں صرف ایک پلٹون کا ذکر میں کر دوں آپ کو, یہ 300 کی پلٹون تھی, اور اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اگین کمانڈ دی گئی, اور یہ کوسٹل ایریا پہ بھیجی گئی جو حینا کا ایک علاقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جائیے گا اور وہاں جا کے کیمپ کیجیے گا, اور انتظار کیجیے گا کہ یہ جو ایک قبیلہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وہ کی ہے, دھوکہ دیا ہے ہمیں, اس کے جو ہے نا اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں. تو اگین اسٹیٹمنٹ والی بات, وہی والی بات. اور اس کے بعد کیا ہوا, مسلمان وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ کیمپ کیا. اب 1 ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, دشمن وہاں سے پاس ہی نہیں کر رہا. اب یہ بیسیکلی ابو عبیدہ بن جراح کے وہ تھے, اور یہ جو ہے نا قبیلہ تھا جس نے وہاں سے پاس کرنا تھا, جس پہ اٹیک کرنا تھا مسلمانوں نے. تو 2 ہفتے گزر گیا, مسلمانوں کے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی, دے رین آؤٹ آف دا فوڈ سپلائی, کھانا ختم ہو گیا. تو اب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آپ کو یاد ہوگا انصار میں ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اوس کے سردار تھے, اور خزرج کے سردار کون تھے, حضرت سعد بن عبادہ. ان کے بیٹے تھے اس میں قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے والد سے کچھ اونٹ ادھار لے کے آئے ہوئے تھے اس جنگ کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ میرے اونٹ لے لیں اور ان کو ذبح کر لیں, تو مسلمانوں کو کھانا کا بندوبست ہو جائے گا. تو ایک دن ایک اونٹ ذبح کیا گیا, اگلے دن دوسرا اونٹ ذبح کیا گیا, تیسرے دن تیسرا اونٹ ذبح کیا. اب ابو عبیدہ نے منع فرما دیا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ آپ کے اونٹ نہیں ہے, آپ اپنے والد سے بورو کر کے لائیں, کل کو ہم واپس نہ کر سکیں تو ہم کیا جواب دیں گے ان کو. تو اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وی ہیو ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ. اتنی دیر میں کیا ہوا
کوسٹل ایریا تھا, ایک بڑی سی مچھلی نے باہر چھلانگ ماری اللہ کے حکم سے, اور آگے باہر آ کے مسلمانوں کے سامنے یوں لیٹ گئی. اور روایات میں آتا ہے کہ اٹ واز اے ویل, جو کہ اللہ کے حکم سے باہر آ کے مسلمانوں کو کھانوں کا اگین اے میریکل آف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز. اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو 2 ہفتے اور کھایا, اتنی بڑی مچھلی تھی. 2 ہفتے تک اور ہمارے کھانے کا سامان ہو, لیکن دشمن پھر بھی نہیں آیا. تو ہمیں بس پھر ہم نے فیصلہ کیا اور ہم واپس آ گئے. ہم نے اپنی بس جو اسٹیٹمنٹ دینی تھی وہ دے دی. یہ تھی جی مسلمانوں کی ساری کیمپین موتا کی اور ذات السلاسل کی. اس کے بعد انشاءاللہ فتح مکہ آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ حالات ہو چکے ہیں. ان لوگوں کا کہ وہ دیکھیں توکل دیکھیں صرف اللہ کی ذات پہ تھا. 3,000 2 لاکھ سے بڑھ جاتے تھے. اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان انتظار کر رہا ہے دونوں سائڈوں پہ پاکستان میں کہ ٹرمپ کیا کرے گا. ٹرمپ نے بچانا ہے پاکستان یا اللہ نے بچانا ہے؟ یا ہمیں بڑا ناز ہے کہ ہم چین کے دوست ہیں, ہمیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا. چین آپ کو بچائے گا اپنے حال سے اگر اللہ کا حکم آ جاتا. 71 میں بچا لیا تھا چین نے آپ کو. 65 میں 71 میں جو بیڑا آ رہا تھا امریکہ کا, وہ کیا پہنچ گیا تھا یہاں پہ. جب بھی ہم نے دنیاوی اسباب پہ اپنا نظر رکھی نا, ہم ذلیل ہو کریں. چین آپ کی ہیلپ کر سکتا تھا 71 میں, آپ کو ایک سیف پیسج دے کے آپ بنگلہ دیش سے نکل کے آرام سے. یہ 90,000 ہمارے فوجی جو بیچارے پھنس گئے وہاں پہ, اس وقت چائنا نے ہیلپ نہیں کی. تو یہ سارے بکواس ہیں کہ ہمیں یہ ہیلپ کر دے گا, وہ ہیلپ کر دے گا, یا ٹرمپ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ معاف کرے یار, ان لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں. یہ ہمارے توکل کے حالات ہو گئے کہ ایک شرابی آدمی سے, میں تو اس کو شرابی کہوں گا, اور نہ اس کا کوئی کریکٹر ہے نہ کوئی اس کی شکل ہے, اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, اپنے اعمالوں کی وجہ سے. امید کس سے لگائی ہوئی مسلمان نے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے, ایک شرابی سے. تو خیر اللہ تعالیٰ معاملات بھی وسیع کریں گے. اگر میرا اور آپ کا توکل اللہ کی ذات پہ نہیں ہوگا نا, اور یہ چائنا, رشیا, ٹرمپ, ان چیزوں پہ ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ بھی یہی کریں گے. یہ تو ہمارے دوست ہے نہیں, یہ تو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ہمارا بچانے والا صرف اللہ ہے. میں اور آپ اگر یہ بات نہیں سمجھے آج بھی, تو بس پھر ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے ریزسٹنس دکھانی تھی, صحابہ کی یاد اگر کسی نے زندہ کرائی ہے دوبارہ, تو یہ غزہ کے لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹنس دکھا کے دوبارہ کھڑے ہیں. چٹیل میدان ہے, لیکن ارادے دیکھیں کہاں تک ان کے ہیں. قرآن میں ابھی ہم نے ہجرت کے بارے میں پڑھا, ان کو کتنی ہجرتیں کرنی پڑی ہیں, اپنے علاقے کتنے چھوڑنے پڑے. خدا کی قسم مجھے اور آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے ایک رات باہر گزارنی پڑے نا, مجھے اور آپ کو لگ سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. کچھ احادیث ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے توکل کا حق ہوتا, تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عنایت فرماتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. توکل کی بات ہو رہی تھی, اور رزق کی بات قرآن میں بھی ہو رہی تھی, اور ادھر بھی ہو رہی ہے جنگ میں بھی. تو یہ آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کہ نبی کی حدیث ہمارے سامنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا, اور جنت کو ناپسندیدہ ناگوار کاموں سے ڈھانپ دیا گیا. اب یعنی کہ یہ ہماری مرضی ہے. جہنم کو بظاہر نے ایسے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے جو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جنت کو ایسے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے جو مشکل ہے لگتا ہے, لیکن ہے الٹ. اور یہی دجل ہے. شیطان کا دجل بھی یہی ہے, دجال کا دجل بھی یہی ہے. وہ آپ کو دکھا کے لیفٹ کی رائٹ کی کرے گا لیفٹ مارے گا رائٹ کی.
تو یہی ان کا کام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں: اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کے مال، نمبر 3 اس کے اعمال. بس 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے. اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کا عمل، اس کے دین سب باقی رہ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت تمہارے لیے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں. اس کا منہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کے لیے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز میں لے لوں، پھر وہ اس پر ثواب کی نیت کرے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر تکلیف آ جائے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، اس سے مجھے اسٹرانگر بنا کے نکالے ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مضبوط وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اس پہ کنٹرول کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن مرد عورت کی جان، اولاد اور مال پر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے جا ملتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس وجہ سے اپنی بیوی کو مارا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے. اس کا ایک معنی ہے کہ وہ اللہ پہ توکل رکھنے والے ہوں گے، اور دوسرا معنی ہے کہ وہ نرم دل ہوں گے. تو یہ کچھ اللہ کے نبی کی احادیث ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کوشش تو میری پوری تھی کہ سیرت پوری ہو جائے، لیکن میرا اب تو ایک سفر ہے آگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سفر خیریت سے مکمل کرے، اور یہ تفسیر جو ہے وہ بھی پوری ہو، اور یہ سیرت بھی پوری ہو. تو انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں. تو یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پوری نہیں کر پاتا، تو وہ پھر ذمہ آگے پڑ جاتا ہے. تو یہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو وصیت کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو پوری کریں گے، اور اگر نہیں دی تو پھر اس کا کام آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے. یہ آپ کے سپرد ہے، کیونکہ اللہ کا کام نہیں رکتا، انسان آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو اللہ کا کام نہیں رکنا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام جاری رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق دے کہ پورا کیا جائے، کسی کے سبب سے بھی پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا کام پورا کروانا ہی ہے. یہ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے چن لیتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ اس سفر کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ بریک کے بعد اس کو اگر اللہ نے زندگی دی تو کمپلیٹ کریں گے، ورنہ یہ آپ کے سپرد ہے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ.